حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر، چغل خوری، بخل، زنا کی محبت، زنا کی چاہتیں، فساد کی عادت، فرقہ واریت کی چاہت، لسانیت، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. ان کو ہٹانے کا نام تصوف ہے. ان کی جگہ صبر، شکر، رضا، توکل، عزت، ان کو دل کے اندر پیدا کرنا یہ لازمی ہے. ان حسد تکبر کے کانٹوں کو نکالنا ہے اور صبر شکر کے گلابوں کو لگانا ہے. انشاءاللہ جب اس کے اندر بندہ کامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت نصیب کر دے گا اور غیر کی محبت سے اس کو غنی کر دے گا. خاص اپنا فقیر اور محتاج بنا دے گا، غیروں کے احتیاج سے اس کو غنا عطا فرما دے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. معزز ناظرین و سامعین، ہم نے تصوف کے حوالے سے سلسلہ شروع کیا تھا. یہ اس کا حصہ نمبر 2 ہے. تصوف کی پہلی سیڑھی یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اپنے اندر اخلاص نیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے 3 حصے ہیں: علم، عمل، اخلاص. پھر آپ فرمائیں ان میں سے بظاہر ہر ایک 1/3، لیکن اخلاص جو بظاہر 1/3 ہے حقیقت میں کل دین ہے. اس لیے کہ جب تک اخلاص نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل بھی رب کے حضور، نہ علم نہ عمل، وہ رب کے حضور قبول نہیں ہوتا. تو دین کے 3 حصے علم، عمل اور اخلاص، اور اخلاص ان سب کا دل اور جڑ بنیاد ہے. اس لیے اخلاص نیت پر بڑی توجہ دی گئی. محدثین حضرات کی ایک بڑی اکثریت نے جب حدیث کی کتب تحریر فرمائی تو جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں اس کا ایک حصہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں کے اخلاص پر ہے. اس سے معلوم چلا کہ نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، نیتوں کے سے اندر کجی کو دور کرنا، بیماریوں کو دور کرنا، یہ بے انتہا ضروری ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے، بڑی ہی رضا دینے والی حدیث ہے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس کو بیان کرتے تو کئی بار بے ہوش ہو جایا کرتے. صحابہ کی رو کے ہچکی بن جایا کرتی. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت ایک جو ہے شہید اللہ کے حضور پیش ہوگا. رب اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. رب کہے گا کیا میں نے تجھ پر یہ انعام نہیں کیے؟ بندہ کہے گا رب تو نے یہ انعام کیے. رب کہے گا تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ تیری راہ میں تیری خاطر پیش کیا. رب فرمائے گا بندے میری خاطر نہیں، تو نے اس لیے کہ لوگ تجھ پر آفرین کہیں، تجھے بہادر جانیں، تیرے اوپر شاباشی کہیں، تو نے اس خاطر اپنی جان کو قربان کیا. تیری دنیا میں بڑی واہ ہو گئی، تیری بڑی جو ہے وہ مرحبا آفرین ہو گئی. میرے پاس بندے تیرا کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کو اون دے مول جہنم کے اندر ڈال دو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عالم کو پیش کیا جائے گا جس نے دین کو سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھاتا ہوگا. وہ رب کے حضور پیش ہوگا. رب اس کو اپنے انعام گنوائے گا. اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ پر یہ انعام نہ کیے بندے؟ وہ کہے گا رب بے شک تو نے مجھ پر یہ انعام کیے ہیں. رب فرمائے گا بندے تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا رب میں نے تیری خاطر تیرے دین کو سیکھا اور تیری خاطر اس کو تیرے بندوں میں پلاتا تھا. رب فرمائے گا بندے میری خاطر نہیں، تو نے اس خاطر کہ تیری سبحان اللہ بہت ہو جائے، لوگ تیری تقریروں کو سن کر خوش ہو جایا کریں، تیری تقریروں پر سر دنا کریں، تیری جو ہے آفرین تجھ پر مرحبا کہا کریں. تو نے اس لیے جو ہے اس عمل کو اختیار کیا. بندے تیری دنیا میں بہت تعریف ہو گئی، میرے پاس تیرا کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اون دے منہ جہنم میں ڈال دو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے پھر ایک سخی پیش ہوگا. وہ سخی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام گنوائے گا. وہ بندہ قبول کرے گا. رب پوچھے گا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں سخاوت کیا کرتا تھا، تیری خاطر کیا کرتا تھا. رب فرمائے گا نہیں میرے بندے تو نے جھوٹ کہا، تو میری خاطر نہیں بلکہ تو اس لیے کہ تجھ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں اور لوگ تیری جو ہے تجھ پر جو ہے آفرین کہیں، تجھے مرحبا کہیں، تیری جو ہے تعریفیں کیا کریں. تو نے اپنی تعریفیں سننے کے لیے یہ عمل کو اختیار کیا. بندے میرے پاس تیرا کچھ نہیں، تجھے دنیا میں تیرا اجر مل گیا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی اون دے منہ جہنم میں ڈال دو. آپ اندازہ کریں کہ اخلاص نیت
نہ ہونے کی وجہ سے عمل کا کس طرح کا حال ہو جایا کرتا ہے، وہ اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ شہید سے بڑا درجہ کون سا ہو، عالم سے بڑا درجہ کون سا ہو، سخی سے بڑا درجہ کون سا ہو، لیکن اگر اخلاص نیت نہ ہو تو رب کے حضور یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اخلاص نیت کا پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص نیت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تصوف کی بنیاد ہے کہ ہم اخلاص نیت کے اصول کے لیے کوشش شروع کریں، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں تیرے وجود کے اندر، تیرے دل کے اندر جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، کیکر لگے ہوئے ہیں، پہلے ان کو صاف کرنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اچھی فصل کا بیج بونا پڑے گا۔ پہلے اس کو صاف کر، اس میں سے پتھر کو نکال، اس میں سے کیکر کو نکال، کانٹوں کو نکال، اس میں سے خودرو پودوں کو نکال، نقصان دینے والی جڑی بوٹیوں کو نکال، پھر اس میں ہل چلا، اس کو پاک کر، پھر اس میں تو بیج وہ پانی دے، پھر اس میں سے کوئی بہتر فصل کی، مفید فصل کی جو ہے وہ اس میں سے نمو ہوگی۔ یہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اور جس طرح سے طبیب ہوتے ہیں ظاہر کے، اس طرح سے دلوں کے امراض کے، حسد، کینہ، بغض، ریا، تکبر کے بھی امراض کے بھی معالج ہوتے ہیں، وہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر ظاہر کے امراض کینسر وغیرہ میں بندہ مبتلا ہو جائے اور علاج نہ کرے تو مر جائے گا، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر دلوں کے امراض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے معالج کے پاس نہ جائے، اس کا علاج نہ کرے، اولیاء اللہ کے پاس نہ جائے، تو اس کی ایمان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ ایمان کی موت واقعہ ہونا یہ بہت بڑی جو ہے بندے کے اوپر، بندے کے لیے باعث زحمت ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے جو اس بندے پر، تو اس کے ایمان کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔